السلام علیکم میرے بھائیوں، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ میں ہمیشہ آپ کے لیے اسلامی واقعات لے کر آتا رہتا ہوں، اور میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ جس میں کچھ کشتی کے مسافر جو سمندر کے طوفان میں پھنس چکے تھے، ان کو خاک کربلا کی وجہ سے نجات ملی۔ کیسے نجات ملی؟ میں یہ پوری داستان، پورا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، شاباش جی، جو آپ کی انگلی ہے اسے جو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس کو سبسکرائب کر دیں۔ نہ سبسکرائب کرنا ہے، شاباش۔ ہاں، کیوں کرنا ہے سبسکرائب؟ میرے لیے بے شک نہ کرے سبسکرائب، اس لیے کریں تاکہ ویڈیو زیادہ آگے جائے اور زیادہ لوگ دیکھیں اور زیادہ لوگوں کے کلیجے کو ٹھنڈک ملے، اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے اور مجھے بھی ملے۔ ثواب کی خاطر آپ نے انگلی لگا لی، شاباش، انگلی لگاؤ۔ ابھی تک نہیں لگائی؟ کمال کرتے ہو یار۔ اچھا جی، سید علی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سید علی کہتے ہیں کہ میں اصفہان کا رہنے والا تھا، تو خاندانی کچھ مسائل کی وجہ سے میں اصفہان سے کویت چلا گیا اپنے خاندان کے ہمراہ۔ جب میں کویت گیا تو وہاں پر میری عمر 7 سال تھی، تو چھوٹے موٹے کام کرتا رہا، ایسا ایسا بڑا ہوتا گیا، اور اس وقت میں کویت میں جب جوان ہوا تو میں بڑے بڑے کام کرتا، اور آخرکار میں کشتیاں بنانے لگا۔ ایک تاجر تھا، وہ مجھے اپنے ہمراہ ہندوستان لے آیا، کیونکہ سمندری سفر تھا، کیونکہ میں کئی کشتیوں کا ماہر تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر راستے میں کوئی مسئلہ سمندر میں ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک کاریگر ہو جو اس چھوٹے موٹے مسائل کو اپنے ساتھ دیکھتا رہے، کیونکہ تاجر جو ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ اس قسم کے لوگ شامل کرتے ہیں۔ تو میں اس کے ساتھ ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ جب ہم سمندر کے درمیان میں پہنچے تو سمندر میں طوفان آ گیا، بڑی بڑی موجیں اٹھی جو کشتیوں سے ٹکراتی اور کشتیاں جو ہے وہ ڈوبنے کے قریب ہو جاتی۔ تو ہمیں ایسے لگا کہ یہ جو طوفان چل رہا ہے یہ تھمنے والا نہیں ہے اور ہم اب ڈوب جائیں گے۔ تو کرنی یہ تھی کہ اس کشتی میں جتنے بھی لوگ تھے اس میں سے ایک اور شیعہ تھا، اور وہ جانتا تھا کہ میں بھی شیعہ ہوں۔ تو وہ میرے پاس آیا اور کہا، سید علی کیا آپ کے پاس خاک شفا ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں، میرے پاس خاک شفا ہے۔ تو میں نے نکالی اور اسے دے دی۔ جیسے ہی اس نے خاک شفا کو لیا تو اس نے تھوڑی سی خاک شفا لی اور سمندر میں ڈال دی۔ جیسے ہی اس نے سمندر میں خاک شفا ڈالی تو پورے کا پورا طوفان جو سمندر میں پھیلا ہوا تھا وہ تھم گیا اور رک گیا، اور ہماری جان بھی بچ گئی اور ہم خیر وعافیت سے اپنی منزل مقصود تک جا پہنچے۔ تو یہ ہے خاک کربلا اور مولا امام حسین علیہ السلام کے معجزات، کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی میں اتنا اثر ہے کہ جو پانی میں بھی اگر ڈالی جائے تو پانی بھی سمجھتا ہے کہ میرے اندر عام خاک نہیں آئی، بلکہ وہ خاک آئی ہے کہ جس میں حسین کا خون ہے۔ تو وہ سید علی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم ہندوستان سے جب واپس آ رہے تھے کویت کی طرف، تو رستے میں ہمارے پاس ہم راستہ بھول گئے، دن زیادہ ہو گئے اور جو پینے کا پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب مجبوراً جب پیاس کی شدت ہوئی تو ہمیں سمندر کا پانی پینا پڑا، لیکن سمندر کا پانی نمکین تھا، اس سے پیاس ختم نہیں ہوتی تھی۔ تو آخرکار جو کپتان تھا اس نے کہا کہ ناریل توڑو اور ناریل کا پانی پیو۔ ایسا ایسا ناریل بھی ختم ہونے لگے۔ تو اس کشتی میں ایک اور آدمی تھا جس کے پاس خاک شفا تھی، اور اس نے خاک شفا لی اور سمندر میں ڈال دی۔ جیسے ہی اس نے سمندر میں ڈالی تو آسمان پر بادل بن گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ ہم نے خوب پانی پیا، جی بھر کر پانی پیا اور پانی کو جمع بھی کیا۔ جیسے بادل تھمے، بارش رکی، ہم اپنا راستہ جو بھولا ہوا تھا، ہماری کشتی سیدھی اسی راستے پر پہنچ چکی تھی جو ہمارا راستہ تھا، اور ہم اسی طرح صحیح و سلامتی کے ساتھ کویت اپنے وطن پر واپس پہنچ گئے۔ یہ ہے خاک کربلا، یہ ہے عظمت حسین، یہ ہے مولا امام حسین علیہ السلام کے معجزات، کہ جو ہر موڑ پر، ہر ٹائم، ہر مشکل میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے شیئر بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو اور لائک بھی کرو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔